السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا برزخ میں بھی کوئی جنت ہے؟ برزخ میں بھی ایک جنت ہے، اور یہاں پر سٹے بڑا ٹیمپرری ہے۔ اس ٹیمپرری سٹے کی وجہ یہ ہے کیونکہ قیامت کا قائم ہونا ہے، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد ان ارواح کو جو برزخ کی جنت میں ہیں ان ٹیمپرری جسموں میں سے نکال کر ان کے جو جسم تھے جس میں وہ دنیا میں تھے ان میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جسم نئے سرے سے تعمیر کیے جائیں گے یا بنائے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ روح جو ہے وہ نہیں مرتی، روح صرف جسم سے نکل جاتی ہے اور جسم دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی آیا تھا، تو کیا برزخ میں روح نئے سرے سے بنائی جاتی ہے؟ نہیں، روح کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، روحیں تو بن چکی ہیں عالم ارواح میں، ہزاروں کروڑوں پتہ نہیں اربوں خربوں کب جب سے بنی ہوئی ہیں عالم ارواح میں ہیں، اور تو روح جو ہے اس پر موت نہیں آتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے، عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ اگر وہاں پہ اسے جسم ملے تو ان جسموں میں رہتی ہے، اور جنتوں میں داخل کر دی جاتی ہے تو جنتوں کی سیر کرتی ہے، اور وہاں کھاتی پیتی ہے کیونکہ وہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے ایک اور جسم دیا جائے گا جو اس کا جسم ہوگا قیامت میں۔ تو روح تو اس سارے مرحلے میں نہیں مری، وہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص انتقال فرما گئے ہیں، یعنی کہ اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے گئے ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء، یہ جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر عرش الہی کے نیچے قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتی ہیں۔ تو جو شہداء کی روحیں ہیں انہیں اللہ جسم عطا فرماتا ہے، کیونکہ دیکھو جنت کے جو نعمتیں ہیں، اور وہ کون سی جنت میں ہوتے ہیں وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس جنت میں اللہ انہیں رکھتا ہے، کہ اللہ کے ہاں کوئی ایک جنت تو ہے نہیں، کئی جنتیں ہیں۔ تو اب جس جنت میں بھی وہ ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، تو اب وہاں پر انہیں جسم دیے جاتے ہیں، کیونکہ روح کو یہ پھل کھانا اور پانی پینا یہ روح کی یہ غذا نہیں ہے، روح کی غذا تو روحانیت ہے، تو جسم کی یہ غذا ہے، تو اللہ انہیں جسم عطا فرماتا ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں کھائیں پئیں بھی جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور جنت میں جہاں چاہیں سیر بھی کرتے پھریں۔ اچھا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھی احد میں شہید ہوئے تو ان کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندوں کے جسموں میں رکھ دیا، وہ جنت کی نہروں پہ آتی ہیں اور جنت کے پھلوں سے کھاتی ہیں، اور پھر سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں جو عرش الہی کے سائے تلے معلق ہے۔ تو عرش الہی کا سایہ اور عرش الہی کی روشنی، اس سے جنت منور ہے، اور عرش الہی جو ہے وہ جنت کی چھت ہے، تو جب چھت ہے تو اس کا سایہ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر رہنے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ وہاں رہتی ہیں، وہاں پہ ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، وہ جنت کی نہروں سے پیتی بھی ہیں، جنت کے پھلوں سے کھاتی بھی ہیں، اور عرش کے نیچے ان کے لیے خاص گھر بنائے گئے ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، وہاں بسیرا بھی کرتی۔ اچھا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے ایک اور روایت بھی آتی ہے، اور یہ جو پچھلی روایت تھی سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور اگلی روایت جو میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شہداء ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، جنت کے دروازے کے ساتھ ایک نہر ہے، نہر بارق، اس پر سبز قبوں میں رہتی ہیں، ایسے ڈومز بنے ہوئے ہیں، اور انہیں ان کا رزق صبح و شام جنت سے پہنچتا ہے۔ تو جامع الصغیر میں یہ روایت آتی ہے۔ اب ان ساری حدیثوں کو جمع کریں تو کیا معلوم ہوا؟ اچھا، ایک دو روایتیں اور پھر اس کے بعد جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب سے ایک روایت آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ شہداء جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں بنے ہوئے قبوں میں رہیں گے، اور پھر ان کے پاس بیل اور مچھلی کو بھیجا جائے گا، اور بیل اور مچھلی کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور ان میں سے پھر ایک جو ہے وہ دوسرے کو مار ڈالے گا۔ تو شہداء جو مر جائے گا اس میں سے کھائیں گے، اور جب وہ کھائیں گے تو انہیں جنت میں موجود ہر چیز کی لذت اس میں مل جائے گی، اس گوشت میں، کیونکہ وہ گوشت جو ہے مچھلی کا ہوگا جب، تو وہ مچھلی تو وہ ہے جو جنت کے پانیوں میں پھری ہے، تو جنت کے ہر پانی کی غذائیت اس میں ہوگی، اور جو بیل ہوگا وہ جنت میں چرا ہے، تو وہ جنت کے ہر چراگاہ کی اس کے اندر چیزیں موجود ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب وہ کھا پی لیں گے تو وہ پھر دوبارہ، جنت میں تو موت ہے نہیں نا، وہ چیزیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، اور مچھلی پانی میں یا بیل جو ہے وہ چراگاہوں میں چلا جائے گا۔ تو
اب اس سے بھی اب ساری چیزوں کو جمع کریں تو کیا معاملہ ہے کہ جنت کے باغوں میں ایسے قبے بنے ہوئے ہیں، ایسے ڈومز بنے ہوئے ہیں کہ ان ڈومز کے اندر قندیلیں لگی ہوئی ہیں، ایسے چھت سے لٹکتے ہیں نا، جس میں آپ پرانے زمانے میں لیمپ جلاتے تھے، تو اس طرح قندیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ان قندیلوں کے اندر جو ہے گھر بنے ہوئے ہیں، اور ان گھروں میں وہ پرندے رہتے ہیں کہ جن کے جسموں میں جنتیوں کی روحیں ہیں، اور یہ وہ جنتی ہیں، برزخ کی بات ہو رہی ہے ابھی عالم آخرت سے قبل، اور یہ کون سے جنتی ہیں؟ یہاں ابھی تک ہم نے شہداء کی بات کی کہ وہ عرش کے سائے تلے، کیونکہ جنت جو ہے وہ عرش کی جو روشنی ہے وہ جنت کی روشنی ہے، جنت کے لیے روشنی کا معاملہ ہے، اور جنت کی جو چھت ہے وہ عرش ہے، تو اسی لیے جو ہے عرش کا سائے سے مراد یہ ہے۔ تو وہاں قبوں میں قندیلیں ہیں، سونے کی قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں یہ رہتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا معاملہ چلتا ہے۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حارثہ کے مرتبے کا علم ہے، اگر وہ بہشت میں ہے تو میں صبر کر لوں، اور اگر بہشت میں نہیں تو فرمائیے میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا بے شک جنتیں بہت ہیں اور وہ فردوس اعلیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی تو شہادت ہوئی ہے نا، سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ نے آلریڈی ان شہداء کو ایلیویٹ کر دیا ہے، اور یہاں پہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں بہت جنتیں۔ حضرت کعب ابن مالک سے مروی ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان ایک پرند کی صورت میں ہے جو جنت میں معلق رہتی ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت اللہ اس کو جسم کی طرف واپس کرے گا۔ تو اب جو مومن ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ مومن جو ہے اس کی جان ایک پرند کی صورت میں جو جنت میں معلق رہتی ہے، یعنی مومن کا دل تو لگا ہی جنت میں رہتا ہے، تو برزخ میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں میں رکھے، اور پھر جب قیامت آئے تو پھر وہ جسم عطا کرے جس میں اسے لوٹایا جائے۔ تو موطا امام مالک میں اور سنن نسائی میں روایت آتی ہے۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مرنے کے بعد آپس میں ملاقات اور ایک دوسرے سے نیکی کرنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا روح خوشحال پرندوں کے جسموں میں جنت کے درخت جو ہے ان کے ساتھ معلق ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روز قیامت ہوگی تو ہر نفس اپنے جسم کے اندر داخل ہوگی۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی روحیں تو ایسے پرندوں کے جسموں میں ڈالی جاتی ہیں جو خوشحال بالکل ہیلدی ہوتے ہیں، اور چونکہ جنت میں تو ہر چیز ہی ہیلتھی ہے، جوان ہے، بڑھاپا نہیں ہے، موت نہیں ہے، تو ان کے لیے خاص جسم بنا دیے جاتے ہیں پرندوں کے، اور انہیں ان روحوں کو ان جسموں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جنت میں چھوڑا جاتا ہے کہ جنت کے درختوں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ اڑتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ معلق رہتے ہیں جیسے پرندے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا تو پھر ان روحوں کو ان جسموں سے نکال کے پھر انسانی جسموں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ام بشر بن برا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مردے ایک دوسرے کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاک نفس سبز پرندے کی صورت میں یہ مومنین کی ارواح جنت میں ہوں گے، اگر پرندے درختوں کی شاخوں پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ ابن ابی دنیا نے سے روایت کیا ہے، یعنی کہ جس طرح دنیا میں پرندے جو ہیں یہ جو درختوں کی شاخوں پہ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی چہچہاہٹ بس چہچہاہٹ نہیں ہے، ان کے اندر بھی کمیونیکیشن ہے، ان کی بھی ایک زبان ہے، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، شناخت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھو کہ جنت میں یعنی وہ جو برزخ کی جو جنت ہے جس میں اچھی روحوں کو پرندوں کے جسم دے دیے جائیں گے، تو جس طرح یہاں کے پرندے ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہیں وہاں پر بھی وہ ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ برزخ میں بھی تمہاری ملاقاتیں ہیں، تمہارا ملنا ہے، تمہارا جاننا پہچاننا ہے، تمہاری کمیونیکیشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی الگ الگ کمروں میں سائلوز میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی جیل خانہ تو ہے نہیں۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت کعب کی وفات کا وقت آیا تو بشر بن برا کی والدہ ان کے پاس آئیں اور کہا کہ یا عبد الرحمن، یا ابا عبد الرحمن، اگر تمہاری ملاقات فلاں سے ہو تو میری طرف سے سلام کہنا۔
تو اب یہ جو کہی ہے انہوں نے بات، اس کے پیچھے دیکھیں نا، پہلے آپ کو وہ کنٹیکسچوئل حدیث دی ابن ابی دنیا کی، کیونکہ انہوں نے حضور سے سنا ہوا تھا نا کہ یہاں والے وہاں والوں کو، جب یہاں کے پرندے جب پرندے آپس میں یہاں کے پہچانتے ہیں تو جنت میں جو پرندوں والے جسم دیں گے تو مومنین ایک دوسرے کو پہچانیں گے، وہاں ملاقاتیں بھی ہیں، کمیونیکیشن بھی ہے۔ اس لیے حضرت کعب سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، تمہاری جب فلاں سے ملاقات ہو، جب تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے اور تمہیں اللہ جو ہے وہ برزخ میں پرندوں کی جسموں میں جنتوں میں داخل کرے اور تم پہچانو، وہاں کمیونیکیٹ کرو، یا ویسے ہی ارواح کی جو ملاقات ہوگی وہاں پہ، تو فلاں کو میرا سلام کہنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا بشر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، ہمیں اس کی فرصت کہاں؟ تو انہوں نے کہا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے اور کافر کی روحیں تو سجین میں قید ہیں؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ تو بشر نے کہا کہ وہ یہی تو ہے کہ جہاں تم جنت میں سیر کرتے ہو تو وہاں ملاقاتیں بھی ہیں اور گفتگو بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، اور عمر ابن حبیب کے مراسیل میں آتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومنین کی ارواح کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومنوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہیں، جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کافروں کی روحیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو سجین میں قید ہیں۔ امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام، ان کی ملاقات ہوئی تو ان میں سے ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے اپنے رب سے جا ملو تو مجھے خبر دینا کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کیا زندے مردے سے مل سکیں گے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ تو جنت میں ہیں جہاں چاہیں چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی خواب میں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے خواب میں آتی ہیں اور یہاں آ کے تمہاری زندہ روحوں سے ملاقات کرتی ہیں، تمہیں اپنے احوال بتاتی ہیں۔ امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں زور پرندوں، یعنی چڑیا سے ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے، اس طرح کا پرندہ ہوتا ہے، اس طرح کے پرندے کے جسم میں جنت کے پھلوں سے کھاتی ہیں۔ تو بعض روایات میں صحابہ نے ان پرندوں کی سائز بھی بتا دی ہے کہ بہت چھوٹے پرندے نہیں اور بہت بڑے پرندے بھی نہیں، ایک ایسی درمیانی سائز کے پرندے ہیں کہ نہ بہت چھوٹے نہ بہت بڑے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے پھلوں سے کھاتی ہیں۔ امام بیہقی نے بھی اسے روایت کیا اور ابن مندہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، لیکن ابن مندہ نے اسے تو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت الماوا میں ایک سبز پرندہ ہے جو چرتا رہتا ہے، اس میں مومن شہداء کی روحیں ہیں، جنت میں سیر کرتی ہیں۔ تو جنت الماوا میں بھی اللہ نے ایک سبز پرندے کی قسم بنائی ہے۔ تو ان پرندوں کی قسم میں سے پرندوں میں مومنین شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں اور جو جنت کی سیر کرتی ہیں۔ اور جہاں تک آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے فالوورز کی بات ہے تو ان کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ہیں اور آگ پر صبح و شام بسیرا کرتی ہیں، اور مومنوں کی بچوں کی روحیں جنتی چڑیوں میں ہیں۔ تو اسی طرح مومنین کے جو بچے ہیں ان کی روحوں کے اب مومنین کے بچوں کی روحوں سے متعلق صرف یہاں پہ ذکر اس لیے کیا گیا مصنف ابن ابی شیبہ میں کیونکہ مومنین کو یہ بتانا ضروری ہے نا کہ ان کے بچے کی روحوں کا کیا عالم ہے، ورنہ کافروں کے بچے جو ہیں وہ بھی نیک ہی ہیں نا، ان پر بھی اعمال نامہ تو نہیں کھلا، لیکن ان کے ماں باپ کو ایسی کوئی بشارت دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ماں باپ تو کافر ہیں، وہ تو جہنم میں جانا ہے۔ لیکن مومنین جو ہیں ان کو یہ بشارت دینی ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری اولادیں جو ہیں وہ جنتوں میں سیر کر رہی ہیں، تمہارے نابالغ بچے جو فوت ہو گئے ہیں تمہیں کیا غم ہے، وہ تو جنت میں ہیں اور جنت میں سیر کر رہے ہیں، اور انہیں جن چڑیاؤں کا جسم دیا گیا ہے وہ بنسبت چھوٹی ہے سائز میں ان چڑیاؤں سے جن کے اندر پھر اولیاء اور صالحین اور مومنین اور شہداء کی ارواح ہیں۔ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مومنین کی روحیں تو سفید پرندوں کی صورت میں عرش کے سائے میں ہیں، اور کافروں کی روحیں تو ساتویں زمین میں اور قید ہیں۔ الزہد میں روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمر سے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سارے پرندے سبز نہیں، بعض سفید رنگ کے پرندے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔
تو یہ چند روایات ہیں جو میں آج آپ سے اس ضمن میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور مزید روایات بھی ہیں اور جنت سے متعلق، برزخ کے حالات سے متعلق، بلکہ اسپیسیفکلی کہنا چاہیے وہاں کے احوال سے متعلق آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، انشاءاللہ پھر ان روایات پر بھی بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔